ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتزن لي ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتزن لنكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آپ سبھی حضرات کو اور ہم سب کی طرف سے ولادت باسعادت محسن اسلام حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تہنیت اور تبریک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی شب ولادت محسن اسلام محسن سرکار رسول اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور انہی کی مناسبت سے ہم نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کہ جس کے اندر خداوند عالم اصطفاء کی بات کر رہا ہے، چننے کی بات کر رہا ہے، انتخاب کی بات کر رہا ہے، اپنے پسندیدہ ہونے
اللہ کے پسندیدہ افراد اور آلے کی بات کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً، اللہ نے اصطفیٰ کر لیا، اللہ نے انتخاب کر لیا، اللہ نے پسند کر لیا، اللہ نے مصطفیٰ کر لیا، اللہ نے مجتبیٰ کر لیا، اللہ نے اجتبیٰ کر لیا آدم کو، نوح کو، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کا اصطفیٰ کیا ہے اور آل عمران کا اصطفیٰ کیا ہے۔ کس کے اوپر اصطفیٰ کیا؟ عالمین کے اوپر۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج جو گفتگو ہمیں کرنا ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے کرنا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جب جناب ابو طالب کی گفتگو ہوتی ہے تو ان کے ایمان کے سلسلے سے گفتگو ہوتی ہے، یا پھر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے، ابو طالب اسلام لے آئے تھے، ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا، ابو طالب مسلمان تھے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ بھی جناب ابو طالب ہی کے سلسلے سے کرنی ہے، لیکن آج کی گفتگو، آج کی اس تقریر ایک تحقیقی گفتگو ہے۔ تحقیقی اس معنی میں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ابو طالب کے کفر کے مسائل آئے کہاں سے؟ یہ گفتگو یا یہ باتیں پیدا کہاں سے ہو گئیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، ابو طالب اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ گفتگو، یہ مسائل، یہ سوالات اٹھے کیوں؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اور جن چیزوں کے اوپر یہ مفتی فتویٰ دیا کرتے ہیں، آخر ان راویوں کی حیثیت کیا ہے، ان روایتوں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم راوی اور روایت کی حیثیت کو سمجھ لیں گے تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے خود بخود ختم ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی کسی میں یہ مجال بھی نہیں ہوگی جو ابو طالب کے کفر کے اوپر گفتگو کرے۔ کسی کی زبان میں انشاءاللہ تعالی پھر یہ طاقت نہیں رہے گی جو یہ کہہ دے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ ابو طالب کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، محسن اسلام کا نام ہے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کی پرورش کی ہے، جن کی آغوش میں نبوت اور امامت ایک ساتھ پروان چڑھے ہوں، جو مربی رسول بھی ہو، مربی امام بھی ہو، ایسی ذات کا نام ہے ابو طالب۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کی جانفشانیوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جن کے عرفان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جن کی خدمات کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جن کے احسانات کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جن کے دیوان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جن کے ان اشعار کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ ان اشعار میں بھی ایمان جھلکتا ہے، تجلی ایمان نظر آتی ہو، تو ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اگر گفتگو ہوتی ہے تو ہمیشہ انہی مسائل پر ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اسلام لا یا نہیں لیا۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ آج جو ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں وہ ایک تحقیقی گفتگو ہو، اور اس چیز کو سمجھا جائے کہ آخر ان راویوں کی کیا حیثیت ہے، ان روایتوں کی کیا حیثیت ہے کہ جس کے بنیاد کے اوپر، جس کو معیار بنا کر کے مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ابو طالب کی جو وفات ہوئی ہے وہ عالم کفر میں ہوئی، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عزیزان گرامی، اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں گے اور انشاءاللہ تعالی کائنات اس بات کو محسوس کر لے گی تو پورا عالم اسلام ایمان ابو طالب کا اعتراف کرے گا، عرفان ابو طالب کے اوپر ایمان خود لے آئے گا، عرفان ابو طالب کا یقین خود وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب جو گفتگو ہماری ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جس راوی کا نام لیا جاتا ہے اور جس روایت کا ذکر کیا جاتا ہے، میں صرف راوی کا نام لوں گا تو آپ کو اس کی روایت کی حیثیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔
اس لیے کہ وہ راوی بھی بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، لیکن وہ راوی خود بخود جس مسئلے میں مشہور ہے وہ جعلسازی میں مشہور ہے، روایتوں کو گڑھنے میں مشہور ہے۔ پہلا راوی اور پہلی روایت آپ ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ تعالی ایک لطیف نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے کروں گا اور سمجھاؤں گا کہ جناب ابو طالب کے سلسلے سے یہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی اور معیار کیا بنایا گیا، راوی کون ہے، روایت کیا ہے۔ جو سب سے پہلا نام آیا ہے وہ ابو ہریرہ کا نام ہے۔ ابو ہریرہ کا نام سنتے ہی میرے سامعین اور ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ اب جو میں روایت پڑھوں گا اس روایت کی کیا حیثیت ہوگی، اس لیے کہ سنی شیعہ تمام علماء کی نگاہوں میں ابو ہریرہ کی حیثیت اور شخصیت کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے روایت سمجھ لیجئے، پھر سمجھاؤں گا کہ یہ بیار کیا بنایا گیا اس چیز کا، اور اس کا میں تھوڑا سا تجزیہ کروں گا۔ پہلی روایت جو جناب ابو طالب کے کفر کے سلسلے سے بیان کی جاتی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ، اور روایت یہ نقل کی جاتی کہ ابو ہریرہ کہتے یہ ہیں کہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آیا، وقت وفات آیا، توجہ چاہ رہا ہوں، جب جناب ابو طالب کا وقت آخر آیا، وقت وفات آیا، تو جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا اے میرے چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تاکہ میں آپ کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دوں گا، تاکہ خداوند عالم آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کو بخش دے گا۔ تو ادھر سے جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو جواب یہ دیا، اے میرے لال، میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن کیا کروں اگر مجھے ان کفاروں کے طنز کا ڈر نہ ہوتا جو یہ کہتے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو طالب نے صرف اور صرف کفار کے طنز سے بچنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ جناب ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے اور پیغمبر کی آنکھوں کو شاد کر دیتے، پیغمبر کی تمنا کو مان لیتے، پیغمبر کی خواہش کو قبول کر لیتے، لیکن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ راوی کون ہے؟ یہ ہیں ابو ہریرہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے، اس روایت کا نتیجہ ظاہری طور پر بہرحال اتنا تو سبھی سمجھ لیں گے کہ یہ روایت بیان کرنے والا ایسے بیان کر رہا ہے جیسے ابو ہریرہ اس وقت پیغمبر اور ابو طالب کی گفتگو کے وقت موجود تھے۔ جس وقت پیغمبر ابو طالب سے کلام کر رہے تھے یا جس وقت جناب ابو طالب پیغمبر کو جواب دے رہے تھے، اس وقت انہوں نے اس پوری گفتگو کو سنا، اور جب سنا ہے تبھی جا کر کے لوگوں کو سنایا ہے۔ اتنا تو نتیجہ سبھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب عزیزان گرامی میں نے بتایا تھا کہ میں روایت بھی بتاؤں گا اور راوی کی حیثیت بھی بتاؤں گا۔ ابو ہریرہ کی روایت کو مورخین نے لکھ کر کے معیار یہ ثابت کر دیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن خود ابو ہریرہ کی اس وقت حیثیت کیا تھی، ابو ہریرہ کی شخصیت اس وقت کیا تھی، تاریخ یہ بتا رہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے۔ ابو ہریرہ کے سلسلے سے علماء اہل سنت اور علماء شیعہ دونوں متفق یہ ہیں، اور اس روایت کے سلسلے سے اس بات کو توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں پوری تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے جناب ابو طالب کے سلسلے سے اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ روایت یہ بتا رہی ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے ہجرت کے 3 سال پہلے۔ پیغمبر نے جو ہجرت کی ہے اس ہجرت کے 3 سال پہلے جناب ابو طالب کی ہوئی ہے وفات، اور ابو ہریرہ اسلام لائے ہیں ہجرت کے 7 سال کے بعد۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، وفات ہوئی ہے جناب ابو طالب کی، وفات ہوئی ہے جناب ابو طالب کی ہجرت کے 3 سال قبل، اور ابو ہریرہ اسلام لے آئے ہیں ہجرت کے 7 سال کے بعد۔ اور کمال یہ ہے کہ جس وقت
جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے اس وقت ابو ہریرہ مکے میں بھی موجود نہیں تھے، بلکہ یمن کے اندر کافرانہ زندگی گزار رہے تھے۔ غور فرمایا عزیزان گرامی آپ لوگوں نے، یعنی راوی خود کافر تھا، موجود بھی نہیں تھا، مکے کے اندر موجود بھی نہیں ہے، خود اسلام لا رہا ہے 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد۔ ابو طالب کی وفات ہوئی ہے ہجرت سے 3 سال پہلے، ابو ہریرہ اسلام لا رہا ہے ہجرت کے 7 سال کے بعد۔ سوچنے والی بات ہے، یہ 10 سال کا عرصہ ہے۔ ابو ہریرہ کو خود اسلام کو قبول کرنے میں عزیزان گرامی کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا یہ غور و فکر کا مقام نہیں ہے کہ جس کو خود اپنے اسلام کی خبر نہ ہو اس کافر راوی کے ذریعے سے کفر ابو طالب کو ثابت کیا جاتا، جو خود اس زمانے کفر میں زندگی گزار رہا تھا اور خود مکے میں بھی موجود نہیں تھا، اس کی روایت کو معیار بنا کر کے، اس راوی کو معیار بنا کر کے جناب ابو طالب کے کفر کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلی روایت اور یہ ہے پہلا راوی۔ اب عزیزان گرامی دوسرے راوی کا سلسلہ سنیں آپ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں جناب ابو طالب کے سلسلے سے ایسی گفتگو آج کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے باب ہی بند ہو جائے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ روایت یہ بتا رہی ہے، دوسری روایت جس کو معیار بنایا گیا ہے، جس کو بنیاد بنایا گیا ہے ابو طالب کے کفر کے سلسلے سے، وہ دوسرے راوی ہے مسیب ابن حزن یا مسیب ابن حزن۔ یہ راوی ہے، ان کا تعارف کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ مسیب وہ ہے جس کے سسر کا نام ابو ہریرہ ہے، یعنی یہ مسیب داماد ہیں ابو ہریرہ کے۔ تو سسر کی حیثیت تو میں نے ابھی بتا دیا، تو داماد تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ داماد کیسا تھا، داماد کی حیثیت کیا تھی، داماد کی اپنی پوزیشن کیا تھی۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ مسیب کے پاس خود اپنی کوئی روایت نہیں ہے، وہی سسر کی روایت کو نقل کر کے حق دامادی ادا کرتا ہے۔ کمال ان کے سلسلے سے یہ بھی ہے کہ جیسے ابو ہریرہ نے ہجرت کے 7ویں سال اسلام کو لے آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، روایت بتا رہی ہے کہ مسیب اور ان کا باپ دونوں فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام کو قبول کیا ہے۔ غور فرما رضوان گرامی، یعنی جیسے جناب ابو طالب کی وفات کے وقت ابو ہریرہ زمانے کفر میں زندگی گزار رہا تھا، ویسے ہی مسیب کی بھی زندگی کافرانہ زندگی تھی۔ کمال کی بات ہے عزیزان گرامی کہ کافر لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے کافرانہ، ان کی روایتوں اور ان راویوں کو معیار بنا کر کے کل ایمان کے بابا کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تیسری روایت آپ سنیں، اس سے اندازہ لگے گا کہ دشمن نے جو حربہ استعمال کیا ہے اس میں اس نے کس چیز کو اور کس طریقے سے تاریخ اسلام کے اندر شامل کیا گیا ہے، صرف اور صرف مولا امیر المومنین کے والد محترم کی دشمنی کی سبب۔ ایک راوی ہیں جناب ابو طالب کے گھر کے، ان کی بھی روایت کو لیا ہے، اور وہ راوی کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس، یعنی یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب کے بھتیجے۔ اور کہنے کے لیے روایتیں ہی نقل کی گئی ہیں کہ جناب ابو طالب کے اس بھتیجے نے جناب عبداللہ ابن عباس نے کے سلسلے سے روایت یہ لکھی گئی کہ عبداللہ ابن عباس کہتے یہ ہیں کہ رسول اسلام کہتے رہ گئے کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اور جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ زمانے کفر میں، حالت کفر میں ہی جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ جناب ابو طالب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ سکے۔ مورخین نے روایت تو لکھ دیا،
لیکن ذرا سا دماغ نہیں لگایا، غور و فکر نہیں کی کہ راوی کسے رکھا۔ راوی رکھا ہے عبداللہ ابن عباس کو۔ عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عباس کے سلسلے سے میں بس اتنا عرض کر دوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی اس وقت جو عمر تھی، اس عمر کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ عبداللہ ابن عباس وفات ابو طالب کے سال ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی جس سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے اسی سال جناب عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا یہ غور و فکر کا مقام نہیں ہے کہ عالم شیرخوارگی میں جناب عبداللہ ابن عباس کے اندر اتنا شعور پیدا ہو گیا، اتنا ادراک پیدا ہو گیا کہ یہ پیغمبر کی گفتگو کو سن لیے، جناب ابو طالب کے جواب کو سن لیا، لیکن راوی نے اس بات کو غور نہیں کیا، مورخین نے اس بات کو غور نہیں کیا کہ جسے ہم راوی بنا رہے ہیں وہ تو خود عالم شیرخوارگی میں ہے۔ ان کی تو ابھی کل عمر تقریباً 1 سال کی ہوتی ہے۔ ابھی تو عبداللہ ابن عباس کی عمر کل 1 سال ہو رہی ہے۔ اس 1 سال کے بچے کی روایت کو ان لوگوں نے لے لیا، عبداللہ ابن عباس کو راوی بنا دیا اور جناب ابو طالب کے کفر کو ثابت کر دیا۔ عزیزان گرامی، روک کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قسم خدا کی اس روایت کو جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں برجستہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کمال کے ہیں علماء اسلام کے مورخین کہ اگر ابو طالب کے کفر کو ثابت کرنا ہو تو تقریباً 1 سال کے بچے کی گواہی کو مان لیا جاتا ہے، اور اگر حق زہرا کا مسئلہ آ جائے تو حسنین کی گواہی کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ کفر ابو طالب کو اگر ثابت کرنا ہوا تو 1 سال کا عبداللہ ابن عباس کی گواہی کو لے لیا گیا، اور جب باغ زہرا کا مسئلہ آ گیا، باغ فدق کا مسئلہ آ گیا، حق زہرا کا مسئلہ آ گیا، حق امیر المومنین کا مسئلہ آ گیا، تو حسنین کی گواہی کو رد کر دیا گیا جن کی عمر تقریباً 7 اور 8 سال کی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عالم اسلام، اور یہ ہے تاریخ اسلام، اور یہ ہے مورخین اسلام۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، یہ میں نے 3 روایتوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ابو طالب کے کفر کے لیے ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے جسے معیار بنایا جائے۔ اس کے مقابلے میں اب اگر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں آپ، تو قرآن کریم کے اندر جناب ابو طالب کے سلسلے سے عجیب و غریب حکم ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کو سمجھیے گا آپ تو انشاءاللہ تعالی جناب ابو طالب کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، عظمت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ جو میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے۔ میرا دشمن یعنی جو اللہ کا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے اسے ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے جو بھی اللہ کا دشمن ہے، یعنی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کا دشمن ہے، اسے ہرگز صاحبان ایمان کو اللہ حکم دے رہا ہے دوست نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ کسے حکم دے رہا اللہ؟ یہ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سوچنے والی بات ہے، جب اللہ ایمان والوں کے اوپر یہ پابندی لگا رہا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو اسے دوست نہ بناؤ، تو سوچنے والی بات ہے کہ پیغمبر کی نگاہ میں ابو طالب محبوب تھے یا نہیں تھے؟ پیغمبر کی نگاہ میں ابو طالب عزیز تھے یا نہیں تھے؟ عزیزان گرامی، جب ایمان والوں کو اللہ دشمن، جو اللہ کا دشمن ہے، اسے دوست بنانے کے لیے منع کر رہا ہے، اگر ابو طالب کافر ہوتے، اللہ کے دشمن ہوتے، اللہ کو نہ مانتے ہوتے، توحید پرست نہ ہوتے، لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ ہوتے، تو قسم خدا کی کبھی بھی پیغمبر جناب ابو طالب سے محبت نہ کرتے،
کبھی بھی جناب پیغمبر خدا جناب ابو طالب سے محبت نہ کرتے۔ یہ محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، رسول کے محبوب ترین سرپرست ہیں، پیغمبر کے محبوب ترین مربی ہیں، اور پیغمبر کی نگاہ میں بھی جناب ابو طالب کی اہمیت ہے۔ بس عزیزان گرامی ایک بات اور عرض کر دوں اور اس بات کو مکمل کر دوں جناب ابو طالب کی اس سلسلے سے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقام رہبہ ایک جگہ ہے، وہاں پر کثیر افراد بیٹھے ہوئے، کثیر مجمع بیٹھا ہوا، پیغمبر کے ولی بھی مولا متقیان بھی وہاں پر تشریف فرما ہے۔ روایت بتا رہے ہیں امیر المومنین ان لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، یک ایک شخص اٹھا جو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا تھا، جس کے دل میں عداوت تھی، جس کے دلوں میں کدورت تھی، جس کے دل میں نفاق تھا۔ روایت بتا رہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا مجمع سے، بس عزیزان گرامی عظمت ابو طالب سمجھ لیجئے گا۔ روایت بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ مجمع سے کھڑا ہو گیا، اور مجمع سے کھڑے ہونے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، یا علی اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ مقام دیا، اتنا بلند و بالا درجہ دیا، لیکن یا علی آپ کے بابا تو جہنم میں ہیں۔ روایت بتا رہی علی نے اپنا خطاب روکا، پیشانی پر بل پڑ گئے، غضب کی نگاہ سے دیکھا، اس کے بعد کہا تجھے کیا معلوم کہ میرے بابا ابو طالب کا اللہ کی نگاہ میں کیا مرتبہ ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں میرے بابا کا کیا مرتبہ ہے؟ بس اتنا سمجھ لے کہ اگر میرا بابا روح ارض کے تمام افراد کی شفاعت کرے تو خداوند عالم اکیلے ایک میرے بابا کی وجہ سے روح ارض کے تمام افراد کی شفاعت کو قبول کر لے گا، سب کو بخش دے گا۔ یہ اللہ کی نگاہ میں میرے بابا ابو طالب کا درجہ ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں میرے بابا ابو طالب کا مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر کس ولی نے جناب ابو طالب کے لال نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تاکہ ابو طالب کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر تھی، یہ اللہ کی نگاہ میں ان کی منزلت تھی کہ اگر ابو طالب سفارش کر دیں گے تو روح ارض کے تمام افراد کی شفاعت ہو جائے گی، اللہ ابو طالب کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد مولا فرمائے تجھے کیا معلوم کہ میرے بابا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا میدان محشر میں؟ تجھے معلوم ہے میرے بابا کا نور میدان محشر میں سوائے پنجتن کے تمام لوگوں پر یہ میرے بابا کا نور غالب رہے گا۔ یعنی ایک طرف تمام انبیاء ہیں، آدم ہیں، نوح ہیں، عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، تمام کے تمام انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اوصیاء پروردگار ہیں، تمام عباد الصالحین ہیں، سب کا نور ایک طرف رہے گا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں میرے بابا ابو طالب کا نور تمام نوروں پر غالب ہو جائے گا۔ یعنی چہرہ ابو طالب، رخ ابو طالب، امیر المومنین کے قول کے مطابق جناب ابو طالب کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ ان سے زیادہ کسی کا بھی چہرہ منور نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو صرف اور صرف پنجتن کا نور ہوگا، پنجتن کا نور ہوگا۔ بس پنجتن کے نور کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا چہرہ منور ہوگا تو وہ جناب ابو طالب کا ہوگا۔ عزیزان گرامی یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں۔ عزیزان گرامی آج شب ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم جناب ابو طالب کے ایمان کے صدقے میں ہم سب کو ثابت قدم رکھنا۔ میرے معبود ہم سب کا حشر و نشر جناب ابو طالب اور اولاد ابو طالب کے ساتھ کرنا۔ میرے معبود تمام مومن اور مومنات کی تمام دنیاوی اخروی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود ہم سب کے اعمالوں کو قبول فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد ان سب کو صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اولاد زہرا میں کثرت عطا فرما، ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کی غربت تنگ دستی کو دور فرما۔ میرے معبود جو بے روزگار ان سب کو صاحب روزگار بنا، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ میرے معبود ہم سب کو تمام اتباعات عالیہ اور حج بیت اللہ کے ذات نصیب فرما۔ میرے معبود خاص طور سے اس وبائی مرض کا میرے معبود جناب ابو طالب کی شب ولادت کی برکت کے صدقے میں خاتمہ فرما۔
جتنے بیمار ان سب کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ زیارت وارث۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومن ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطَعْتَكَ الْيَقِينَ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ النُّورَ فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُتْلَهِمَاتِ ثِيَابِهَا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَاعِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّزِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِيُّ المهدي وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَآلَامُ الْهُدَى وَالْأُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وأوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی ولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین ولیکم بدرک الجحیم۔ السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم،
السلام علیکم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔